اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارزقنا علما نافعا فہما کاملا ذہنا ثاقبا لسانا ذاکرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام وصیرها موثقة بالبراہین والدلائل وموشحة بالحلی والشمائل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالأيدي المتين ورفع درجاتهم في أعلى عليين وشهد لهم بالفلاح واليقين. وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين وتابعيهم من الأئمة المجتہدین. وبعد. عزیز طلباء، یہ کتاب جو ششماہی دوم میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ نور الانوار ہے، جو منار کی شرح ہے، اور یہ کتاب اصول فقہ میں ہے. اصول فقہ کی ایک کتاب اس سے پہلے بھی رابعہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اصول الشاشی. اس سے ایک حد تک اس فن سے آپ آشنا ہو چکے ہوں گے. کچھ حد تک اس فن کے بارے میں اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے. یہ کتاب بھی اسی فن میں ہے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں. اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور
اس سے متعلق دوسری چیزیں آپ نے اصول الشاسی میں پڑھتے وقت استاد سے معلوم ہی کر لیا ہوگا. یاد دہانی کے لیے میں بھی ان چیزوں کو اختصار کے ساتھ ذکر کر دے رہا ہوں کہ اصول فقہ میں دو لفظ ہے، ایک اصول اور ایک فقہ. اصول یہ فقہ کی طرف مضاف ہے. اصول یہ اصل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو. جیسے دیواریں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد ہوتی ہے، یا چھت ہے اس کے لیے دیواریں یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. اس کے اور بھی معانی ہیں، مثلا راجح کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ قاعدہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، استصحاب کے معنی میں بھی آتا ہے وغیرہ ذالک. اور فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننا. اسے فقہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. احکام شرعیہ فرعیہ کچھ شرعی احکام فرعی ہوتے ہیں اور کچھ اصلی ہوتے ہیں. جن احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے انہیں احکام شرعیہ فرعیہ کہا جاتا ہے، اور جن احکام کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے انہیں احکام شرعیہ اصلیہ کہا جاتا ہے. تو فقہ کا تعلق عمل سے ہے، اس لیے فقہ احکام شرعیہ عملیہ فرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام ہے. یہ تو اصول کے بارے میں نے آپ کو بتایا، فقہ کے بارے میں بتایا. اور اصول فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے فقہ تک رسائی حاصل ہو، فقہ تک پہنچنا ممکن ہو. جن کے ذریعے سے فقہ کا علم ہوتا ہے ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے. اصول فقہ کی غرض و غایت احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور استنباط مسائل کے قواعد کو معلوم کرنا. اصول فقہ کی غرض و غایت ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرعی احکام کو ان کی تفصیلی دلائل سے جانا جائے اور استنباط مسائل کے قواعد معلوم ہوں. ایک اور چیز ہے اصول فقہ کا موضوع. اصول فقہ کا موضوع ادلہ بھی ہیں اور احکام بھی،
یعنی ادلہ اور احکام یہ دونوں اصول فقہ کے موضوع ہیں، لیکن ادلہ یہ اس حیثیت سے اصول فقہ کے موضوع ہیں کہ وہ مثبت احکام ہیں، اور احکام اس حیثیت سے اصول فقہ کا موضوع ہیں کہ وہ مثبت ہوتے ہیں، وہ قواعد کے ذریعے سے ثابت کیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام ہیں تو یہ تعدد موضوع ہوا، اور تعدد موضوع یہ تغایر فن پر دلالت کرتا ہے۔ گویا اصول فقہ یہ دو فن ہے۔ اس کا جواب بھی آپ نے منطق وغیرہ میں بار بار پڑھا ہوگا کہ تعدد موضوع میں اگر تغایر ذاتی ہو، یعنی دو موضوع ہوں اور ان دونوں میں ذات کے اعتبار سے تغایر ہو، تو اب ایسی صورت میں وہ تعدد فن پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر دونوں میں تغایر ذاتی نہ ہو تو وہ تعدد فن اور تعدد علم پر دلالت نہیں کرتا۔ یہاں ادلہ اور احکام جن میں سے ایک مثبت اور دوسرا مثبت ہے، ان دونوں میں ذاتی طور پر تغایر نہیں بلکہ ذاتی طور پر اتحاد ہے، اس لیے ان دونوں میں تغایر ذاتی نہیں، اور جب دونوں میں تغایر ذاتی نہیں ہے تو یہ تعدد فن پر بھی دلالت نہیں کرے گا۔ یہ تو اصول فقہ کی بنیادی معلومات تھیں جو ضروری تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ کے سامنے رکھی۔ ان کو آپ یاد رکھیں کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور اس میں کس چیز سے بحث کی جائے گی، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھنے کا ہمارے مقصد کیا ہے۔ کیونکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اگر اسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا یا اس کے مقصد سے آپ آشنا نہیں ہوں گے تو دلچسپی اور توجہ نہیں ہو پائے گی، اس لیے ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ کتاب نور الانوار جو منار کی شرح ہے، منار یہ شیخ عبداللہ بن احمد بن محمود جن کی کنیت ابو البرکات ہے ان کی تصنیف ہے۔ یہ بہت ہی عظیم فقیہ گزرے ہیں، متعدد کتابیں اس کے علاوہ بھی ان کی ہیں، جیسے وافی ہے، وافی کی شرح ہے، کنز الدقائق ہے نا، اور مستصفیٰ ہے، اصول فقہ میں منار ہے، وغیرہ ذالک۔ ان کی وفات 701 ہجری میں ہوئی ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ 710 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کی شرح ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، جو ہندوستان کے بہت ہی عظیم اور پائے کے عالم گزرے ہیں۔ یہ احمد بن ابو سعید بن عبید اللہ بن شیخ عبد الرزاق صالحی یہ ہیں، یہ امیٹھی کے رہنے والے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ یہ لکھنؤ کے قریب امیٹھی ایک شہر ہے، وہاں 1047 ہجری میں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی اور مختلف بلاد میں انہوں نے پڑھایا بھی۔ ان کی کتاب جو منار کی شرح نور الانوار ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ تفسیر میں بھی ان کی ایک بہت اہم کتاب تفسیرات احمدیہ ہے، جن میں احکام کے 500 آیتوں کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ 1130 ہجری میں ان کا دہلی میں انتقال ہوا، پھر وہاں سے ان کو ان کے آبائی وطن امیٹھی لایا گیا،
جہاں اپنے مدرسے میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ کتاب انہوں نے کیسے لکھی ہے، کن حالات میں لکھی ہے، ان تمام چیزوں کو خود ہی یہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج کا سبق جو ہے انہی چند باتوں پر ہم روک رہے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری تفصیل کے ساتھ بحثوں اور کتاب کا آغاز ہوگا۔ آپ اسباق کا مطالعہ کریں پوری تیاری کے ساتھ، درس کو سنیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔